رحمتل للعالمین۔ اس موضوع پر مولانا عبدل کریم ندیم صاحب بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ عنوان رکھا سیرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ ایک گفتگو میں نے رات کے اجتماع میں کی تھی سیرت کے حوالے سے، اور ایک گفتگو صبح میں نے ایک درس میں ادب نبوت کے حوالے سے کی ہے۔ اس اجتماع میں حضور کو بحیثیت رحمت، اور یہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان پر اعتراض ہے، لیکن ائمہ اور محدثین میں بھی دیکھتے ہیں کہ اختلاف کا حق وہ رکھتے ہیں۔ تو مجھے اتنا حق کہنے کا ضرور ہے کہ آپ نے کانفرنس کے نام میں بخل کیا ہے کہ اللہ محبوب کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور ہم صرف رحمت دو عالم کہتے ہیں۔ اب دو عالم میں کون کون سے عالم ہیں ان کے نزدیک وہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف و توصیف میں جو صفت خاصہ ارشاد فرمائی وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ جس جس جہان کے لیے جہاں جہاں اللہ رب ہیں اس جہان میں اس جگہ محمد ان کے لیے رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ توجہ کریں گے، میں انشاءاللہ 2-4 منٹوں میں قاری سے معذرت نال میرے پہلے جملے، کیونکہ یہ اخلاقی مجھے حق تھا، میں نے بس وہ بات ٹھیک نکال دی دل سے، کہہ دی ہے، بات نکل جائے تو پھر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے اور عقیدت کا تعلق ہے، اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے قرآن و سنت کی بڑی محنت کی ہے، اور یہ ہمارا عزیز مولی منیر صاحب جو ان کی شاگرد یہاں مدرس ہیں، ان کا تعلق جس بستی سے ہے وہ بستی پرہارا ہمارے کوٹدو کے قریب، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرح عقائد کی شرح نبراس لکھی، اور ان کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 33-34 سال کی ان کی ساری عمر تھی۔ اس عمر میں 500 علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ کسی موضوع پہ لکھتے تو ان کے دونوں ہاتھوں سے قلم چلتا تھا، اس ہاتھ سے بھی لکھتے اس سے بھی لکھتے، اور اس کا موضوع علیحدہ ہوتا، اس قلم کا عنوان علیحدہ ہوتا۔ اس دوران اگر کوئی آدمی آ کر گفتگو کرتا تو قلم نہیں روکتے تھے، کان سے بات سنتے، زبان سے بولتے، ہاتھ سے لکھتے۔ میں نے لاہور، آپ کے شہر کے بہت بڑے عالم ہیں سید المومن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، میں نے ان سے ایک جملہ سنا تھا جس کو نقل کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی امت کے ان علماء میں سے ایک عالم ہیں جو رسول اللہ کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ثابت ہوگا۔ اس امت میں کیسے کیسے محدث آئے ہیں میں ان کے حالات نہیں بتا سکتا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اسماء اور رجال کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو 4 لاکھ محدثین کے حالات زندگی زبانی یاد تھے۔ مجھے تو میرے اپنے مدرسے کے 100 طالب علموں کا نام نہیں آتا جو میرے مدرسے میں رہتے ہیں۔ ایک استاد ایک کلاس کے 50-100 دورہ حدیث ہمارے ہاں مدارس میں ہوتا ہے، شیخ الحدیث کو کلاس کے سارے بچوں کا نام نہیں آتا ہوگا، اور وہ 4 لاکھ محدثین کے حالات ان کو زبانی یاد، اور فرمایا کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ فرمایا مجھے وہ وعدہ بھی یاد ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، کئی ہزار اسماء اور رجال کے محدثین کہ کون عالم کب پیدا ہوا، کہاں اس کی وفات ہوئی، کتنی زندگی گزاری، کون اساتذہ ہیں، کون ان کے شاگرد ہیں، کس کس نے ان سے کس کس موضوع کی روایتیں نقل کی ہیں، ایک ایک زندگی کا لمحہ ان کا
انہوں نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ ایسے ہی قریب کے دور میں امام المحدثین خاتم المحدثین سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضور کے نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ رسول اللہ کی نبوت میں ایسے صاحب علم تیار ہوں گے جو دنیا کے کسی مذہب میں کسی عقیدے میں ایسے کمال کے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ تو اس مدرسے کو یہ نسبت چونکہ ملی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو حضرت گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن علم و نحو کے اپنے زمانے کے بہت بڑے سیب بے اور بہت بڑے امام تھے، اور دوسری طرف اس نوجوان کا چونکہ مجھ سے ایک تعلق تھا تو میں اس سے کوئی عقیدت اور محبت نہیں رکھتا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی نسبت اس بستی کے ساتھ ہے۔ ہم نسبتوں کے بڑے قائل لوگ ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے صفت بیان کی کہ آقا رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جہان، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ کل کتنے جہان ہیں یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، کوئی کہتے ہیں 2 جہان ہے، دنیا آخرت۔ اور اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ کتنی بھائی؟ ہر مخلوق کا اپنا ایک جہان ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، یہ انسانوں کا جہان ہے۔ نہیں، انسانوں میں کئی جہان ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچوں کا بابا اپنا ہی ایک جہان ہے۔ جوان جب اپنی ترنگ اور مستی اور شباب کے نشے میں ہو تو ان کی جوانی کا اپنا ہی ایک جہان ہے۔ بوڑھے 2-4 کٹھے بیٹھے ہوں اور وہ اپنے بڑھاپے میں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بوڑھوں کی اپنی دنیا ہے، مردوں کی اپنی دنیا ہے، عورتوں کی اپنی دنیا ہے۔ 18,000 مخلوق ہے تو گویا 18,000 جہان تو یہ ہو گئے کہ ہر مخلوق کا اپنا ایک جہان ہے، اور اللہ 18,000 مخلوق کے رازق ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، ان کے رب ہیں، ان کو پالتے ہیں۔ تو میرے محبوب کی رحمت اور نبوت بھی 18,000 مخلوق کے لیے ہے۔ اس سے اگلی بات چھوٹی سی سنیں، وہ بڑی عجیب ہے۔ پھر ہر جاندار، ہر انسان کئی جہانوں سے گزرتا ہے۔ مثلا ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، میں ابھی یہیں بیٹھ کر اس موضوع کو سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہر آدمی کم از کم 7 جہانوں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا عالم ارواح، جہاں ہماری روحیں تھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، وہ ایک جہان جہاں اللہ نے الست بربکم کا وعدہ لیا، اس کو ایک مستقل جہان کہا جاتا ہے، عالم میثاق۔ دوسرا جہان ماں کے پیٹ میں کا، جس میں بچے کے جسم اور روح کا جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا جہان عالم دنیا کا، جس میں پھر روح اور جسم کا توڑ پیدا ہوتا ہے۔ کتنے جہان ہو گئے ابھی؟ چوتھا جہان عالم برزخ، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ قبر جگہ کا نام ہے، برزخ زمانے کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد قیامت کے اٹھنے سے پہلے درمیان میں یہ جتنا وقت جس پر گزرتا ہے وہ اس کا برزخ کا جہان ہے۔ اس کے وہ جہان ایسے نہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، بھائی مر گیا، روح جس مٹی خاک ہو گئی، بس کچھ بھی نہیں، کیا حساب کتاب، جیسے بدبختوں، ملحدوں، بے دینوں، بدماش لوگوں اور منکرین حدیث کے عقائد ہیں۔ وہ ایک زندگی ہے، اس کو کہتے ہی برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کا معنی پردہ ہے۔ یہ کپڑا دکھانا جی۔ پردے کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک پردہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، مولانا ادھر بیٹھے ہیں، یا تو پردہ ہٹ جائے تو مجھے ان کی کیفیت کا پتہ چلے کس حال میں بیٹھے ہیں، یا میں وہاں جاؤں یا وہ یہاں آئیں۔ اللہ نے اس جہان کو جو عالم برزخ کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہیں، آخرت ابھی آئی نہیں، تو درمیان میں یہ جتنے لوگ آدم سے آج تک اس میں گئے اور قیامت تک اس میں جائیں گے، یہ سب پردے میں ہیں کہ وہاں کی کسی کی حالت سے کوئی باخبر نہیں، پردے میں ہے۔ کیوں اللہ نے اس کو پردے میں رکھا؟
کہ اس سے پہلے کسی کا راز رب کھولنا نہیں چاہتا. بعض دفعہ کوئی باتیں آدمی کریدنا چاہے نا، نہیں یار دسو ضرور، کہتے چھوڑ یار یہ پردے میں رہنے دے. یعنی کوئی بات ہے مگر رکھی پردے میں ہے، یوں نہیں کہ وہ کوئی جہان ہی نہیں، اس میں کوئی عذاب ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں، کوئی زندگی نہیں، سب کچھ ہے لیکن پردے میں ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ پردے کی مانتے ہیں. میں اب اس موضوع کو چھیڑوں تو یہ اور موضوع بن جائے گا. تو وہ ایک عالم برزخ، ایک قبر کا جہان ہے. اس کے بعد پھر عالم محشر ہوگا، یوم النشور جس کو کہا جاتا ہے. ساری کائنات پھر اٹھے گی، اسی میں پھر حساب و کتاب ہوگا، وہ ایک علیحدہ جہان ہے. پھر محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب فیصلے ہوں گے تو لوگ اگلے جہان کی طرف جائیں گے. باقاعدہ پل سرات ایک عالم اور جہان ہے جو 1500 سال کی راہ ہے، جس میں 500 سال اونچائی ہے، 500 سال سیدھائی ہے، 500 سال اس کی اترائی ہے. اور اس کی کیفیات جو حدیث کی کتابوں میں ہے، تفسیر کا ٹائم نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو وہ ایک جہان ہے جہاں سے ہر آدمی نے 1500 سال گزرنا ہے. اب اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. یہاں سے مسافت لاہور کی 400-500 کلومیٹر تو ہوگی، کتنی ہے اندازہ؟ 350 کلومیٹر. تو وہ مسافت تو اتنی ہی ہے، لیکن گزرنے کی کیفیت ہر ایک کی اپنی ہے. جہاز پہ بیٹھو تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، وہ جناب آپ کی ڈائیو ہے وہ 5 گھنٹے میں پہنچا دے گی، نیو خان 7 گھنٹے میں پہنچا دے گی. کسی لوکل پہ بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ کل تک تو پہنچ ہی جاؤ گے. پہنچنے پیدل چلے تو پتہ نہیں کب پہنچے گا. تو مسافت 1500 سال کی ہے. کوئی گزرنے والے یوں بھی گزریں گے کہ آنکھ نہیں چھپکے گی، جنت میں پہنچ جائیں گے. کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے. یہ گزرنے کی مسافت تو اس آدمی کے ایمان کی طاقت کے مطابق، جیسے یہاں جیب کی طاقت سے سفر ہوتا ہے وہاں ایمان کی طاقت سے سفر ہوگا. تو کتنے جہان ہوگا بھائی؟ 6. اور 7واں جہان وہ ہے جہاں اس کی منزل ہے، یہ جنت یا جہنم. اب ہر جہان میں میرے محبوب جہاں جہاں جس جہان میں اللہ رب ہے، ان تمام جہانوں میں حضور کی رحمت ہے. عالم میثاق میں بھی رحمت ہے، ماں کے پیٹ میں بھی رحمت ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم قبر میں بھی حضور کی رحمت ہے، جناب عالم محشر میں بھی حضور کی رحمت ہے، پل صراط پر بھی حضور کی رحمت ہے، جناب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی حضور کی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس تفصیل میں صرف 7 جہان ہی آپ کو گنوا کر ایک ایک رحمت بتاؤں تو یہ تو اور لمبی باتیں ہو جائیں گی. پھر اس 7 جہانوں کو ہر مخلوق پر، چونکہ یہ جہان آنے ہیں، مخلوقات ہے 18,000، تو 18,000 کو 7 سے ضرب دو تو یہ تقریباً 1,26,000 جہان بنتے ہیں. تو اللہ جو مخلوق کے علم میں آ سکتا ہے وہ اللہ 1,26,000 جہانوں کے رب ہیں، اور محمد الرسول اللہ 1,26,000 جہانوں کے نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اس لیے قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا کہ محبوب آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. عالم میثاق کی رحمت اس جہان میں جہاں ہم سب کی روحیں تھیں. حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہے، اور اس کی وضاحت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معرف القرآن میں تفسیر سے حدیث کی روشنی میں واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ نے جب پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، حضور فرماتے ہیں کوئی اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکا. اللہ کے جلال کا رعب اتنا تھا کہ کسی میں سکت نہیں تھی بولنے کی. فرمایا سب سے پہلے میری رحمت کو جوش آیا، میں نے کہا بلا شہدنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. میرے بولنے پر آدم بھی بولے، نوح بھی بولے، ابراہیم بھی بولے، یوسف بھی بولے، یونس بھی بولے، نبی بھی بولے، صدیق بھی بولے، شہداء بھی بولے، اولیاء بھی بولے، قیامت تک ساری انسانیت بولی. یہ میرے نبی کی رحمت تھی جو اللہ کی ربوبیت سکھا رہی تھی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی رحمت، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو پھر ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچوں کے لیے بھی رحمت. ماں کے پیٹ میں ہے تو کیسی رحمت ہے،
دنیا میں جتنے بچے ماؤں کے پیٹ میں آئے ہیں کسی کی ماں کو سکون نہیں نصیب ہوتا. جو ہی حمل ہوا متلی آئی، قے آئی، طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں کے پاس گئے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے. وہاں رحمت کے تقاضے یہ تھے کہ رحمت ماں میں کے پیٹ میں آئے اور ماں کو تکلیف ہو. امی کہتی ہیں مجھے تو حضور کی ولادت کا بھی پتہ نہیں چلا، میں نے تو یہی دیکھا کہ جیسے نیند کا غلبہ غشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر میں نے دیکھا حضور میری جھولی میں تھے. یہ رحمت تھی جو ماں کے پیٹ میں بھی اتنے معجزات تھے. یہ وہ رحمت تھی کہ نبی ماں کے پیٹ میں، یعنی اس جہان میں ایک مستقل حضور کی رحمت چل رہی ہے کہ رحمت کائنات کی اماں کہتے ہیں میں پانی پہ جاتی تو پانی ابل کر باہر آ جاتا تھا کنویں کا، چلتی تھی تو آسمان کے بادل سر پر سایہ کرتے تھے. اور جو ماں کے پیٹ میں مخلوق ہے اس کے لیے کیسے رحمت؟ فرمایا فلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اولاد کو اس وجہ سے خشیت املاق، اس وجہ سے مت قتل کرو کہ تم انہیں رزق کہاں سے دو گے. ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلاتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اولاد کو ضائع مت کرایا کرو، حتیٰ کہ ناجائز طریقے سے بھی کوئی حمل ٹھہر جائے تو اسلام نے اس کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے جس نے گناہ کیا ہے. اب اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں جن کو میں بیان کروں تو باتیں لمبی ہو جائیں گی. میں عرض کر رہا ہوں ہر جہان میں رحمت. پھر جب آقا دنیا میں آئے تو دنیا میں تو رحمتیں ہی رحمتیں تھیں عالم دنیا میں. پھر عالم دنیا میں حضور کی رحمت ہر ایک کے لیے آئی. بچوں پہ شفقت ہے، جوانوں کا احترام ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تعظیم و تکریم ہے. پھر دیکھیں رحمت کے تقاضے کیا عجیب تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولو. رمضان کو حضور نے شہر الرحمت کہا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، شہر المبارکہ برکت کا مہینہ، شہر الرحمہ رحمت کا مہینہ. لیکن وہ نبی کی پیدائش کا مہینہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا نام جو ہے نا رمضان، رمضان کا لفظ رمز سے ہے اور رمز کا معنی ہے آگ لگانا. اگرچہ اس آگ لگانے سے مراد یہ ہے کہ گناہ جلتے ہیں، بدکرداریاں ختم ہوتی ہیں، شیطان جلتا ہے، لیکن یہ تفصیل تو جب کسی کو پتہ چلے تب چلے. مطلق لفظ رمضان آ جائے اور اگر اللہ کے نبی رمضان میں پیدا ہوتے تو کوئی غیر مسلم تمہیں یوں تانا دے کے کہتا کہ جو خود آگ والے مہینے میں آیا تمہیں کیا رحمت دے گا. اس لیے ولادت کے لیے ربیع الاول کا انتخاب ہوا کہ ربیع کا معنی بہار اور اول کا معنی پہلی بہار، کہ محبوب آپ ابھی تو آئے ہی ہیں کہ اتنی بڑی بہار اور رحمت لے کے آئے ہیں، اور جب آپ رہیں گے اور دنیا کو ہدایت دیں گے تو اس وقت بہاروں کا کیا عالم ہوگا. اور پھر پہلی بہار میں بھی ایک عجیب بات ہے. ربیع اول، میں ابھی اندر ایک کتاب رکھی تھی جہاں میں بیٹھا تھا اور پڑھ رہا تھا شہد کی فضیلتیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں، تو اس نے اس میں بتائی ہیں شہد کی اقسام. سب سے افضل شہد صحت یابی اور شفا کے لیے وہ ہے جو موسم ربیع میں تیار ہو، اس بہار کے موسم میں. حضور کی ولادت کے لیے ربیع اول پہلی بہار. بہار کا ایک لمبا موسم ہوتا ہے، کتنے مہینے ہوتا ہے؟ 3 مہینے. 3 مہینے ہوتا ہے. ہر موسم 3 مہینے رہتا ہے. تو 3 مہینے یہ اصل اس کا موسم ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے اس کو اول کہتے ہیں، پہلی بہار. موسم بہار سے پہلے خزاں. اب جب خزاں ختم ہو تو بہار شروع ہو. میری طرف دیکھیں، خزاں جاتی ہے بہار آتی ہے، تو جب بہار کی ابتدا ہوتی ہے تو بہار 2 کام کرتا ہے. بہار کا پہلا عمل یہ ہے کہ اس کی جب ہوا کے جھونکے شروع ہوتے ہیں، جو خشک پتے درختوں پہ لگے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ بہار کی برکت ہے. اور دوسری برکت اس کی یہ ہے کہ اس پہ نئے پھل، نئے پھول، نئے شگوفے، نئی بہاریں، نئی چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. حضور کی آمد کی برکت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلی بہار میں قدم رکھا تاکہ جو پرانے پتے ہیں جھڑ جائیں. کون سے؟
وہ جو 360 بت کعبے میں رکھے ہیں یہ خشک پتے ہیں، گریں گے تو بہار آئے گی۔ یہ خشک سالی ختم ہو گئی ہے، کسرا کے کنکرے گرے ہیں، کیسر و کسرا کے محلات میں لرزہ آیا ہے، کعبے میں پڑے ہوئے بتوں تھے منہ زمین پہ گرے ہیں۔ یہ خزاں تھی کہ بیٹا ماں سے بد کرداری کرتا تھا، ختم ہو رہی ہے۔ یہ خزاں تھی کہ بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی، سب ختم ہو رہی ہے۔ اب موسم بہار جب آیا تو بہار کا دوسرا کام یہ ہے کہ نئے پھل، نئے پھول، نئی رونقیں، نئی بہاریں دنیا میں پیدا کرے۔ تو حضور کی آمد نے وہ بہاریں دکھائیں، کیا کہ خزاں ختم ہوئی، بہار آئی، اور اس بہار کے اثرات ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ نئے پھل لگ رہے ہیں۔ تاجر آتا ہے تو صدیق بنتا ہے، قاتل آتا ہے تو عادل بنتا ہے، دولت مند آتا ہے تو ذی-النورین بنتا ہے، کھیلتا بچہ آتا ہے تو حیدر کرار بنتا ہے، یمنی آتا ہے تو ابو ہریرہ بنتا ہے، ابن مسعود آتا ہے تو فقیہ امت بنتا ہے، اور بھائی اجمی آتا ہے تو عربیوں میں بھی جناب حضرت سلمان فارسی کو سلمان من اہلی کا اعزاز مل رہا ہے۔ نہیں، حبشی آتا ہے تو عربیوں کے اندر عمر ابن خطاب جیسا جا سیدنا بلال کہہ کر استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نبوت کی رحمت تھی جس نے اس مقام پہ پہنچایا کہ عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، مگر نظر جو پڑی رحمت کی، چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ میں نے ایک بات آپ کو بتائی، اب میں اس کو اور چھیڑوں تو بڑی لمبی باتیں ہیں کہ ہر کے لیے حضور کیسے رحمت ہے، ہر جہان کے لیے، اپنوں بگانوں کے لیے، سجنوں دشمنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے آقا کی رحمتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے پیشاب کرنے لگو نا، نیچے دیکھ لیا کرو کہ کہیں کوئی چیمٹی تمہارے پیشاب کی دھار میں قتل ہو گئی تو قیامت کے دن قاتلوں کے لسٹ میں لکھے جاؤ گے۔ جانوروں پہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ مولانا بدر عالم رحمہ اللہ نے ہرنی کا وہ واقعہ پیش کیا ہے باقاعدہ طور پر جس میں حضور نے اس کی ضمانت دی تھی۔ جانور اونٹ ہے، منہ سے اس کے لعاب نکل رہا ہے اور بالکل بولا بن کر دوڑتا ہوا آتا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں محبوب یہ مستی میں ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ فرمایا تم سب ہٹ جاؤ، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حدیث میں آتا ہے حضور کے پاس آیا، اس نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، اللہ کے نبی کے کان مبارک کے ساتھ اس نے اپنا منہ لگا کے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ جب بڑبڑا رہا تھا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلا کر کہا تو بڑا ظالم ہے، تجھے ترس نہیں آتا؟ اس نے تیری شکایت کی ہے کہ چارہ کم ڈالتا ہے، بوجھ اس پہ زیادہ ڈالتا ہے، ڈال کر کہیں قیامت کے دن جانوروں کے حقوق کی وجہ سے تو پکڑا نہ جائے۔ یہ حضور کی رحمت ہے، یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر جہان میں محبوب رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن مجید نے بڑا زبردست جملہ کہا، فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ محبوب آپ اگر نرم مزاج نہ ہوتے، پیار اور محبت دینے والے نہ ہوتے، تو یہ جو مختلف لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں یہ کبھی نہ آتے۔ یہ کون؟ بنو تمیم سے، بنو قریش سے، بنو عدی سے، بنو کوئی فارس سے، کوئی روم سے، کوئی ایران سے، کوئی کسی علاقے سے جناب پکڑے ہوئے، بندھے ہوئے، گھسٹے ہوئے حضور کی قدموں میں آ رہے ہیں۔ حضرت زید جس وقت غلامی کی زندگی میں تھے، اسلام قبول کر لیا، باپ تلاش کرتے کرتے پہنچا۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر منت کی کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، ماں اس کی رو رو کے بے ہوش ہے، یہ اس کا تایا ہے، ہم اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں، منہ مانگی قیمت لے لو، ہمارا بیٹا ہمیں دے دو۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو اس کو خریدا اس لیے نہیں تھا کہ اس کو اپنا غلام بناؤ، میں نے تو خرید کر اس کو آزاد کر دیا ہے۔ ہاں لیکن اس کو اتنا اسلام نے اختیار دیا ہے، اور میں بھی دیتا ہوں، کہ
یہ اگر آپ کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، زید جانتے ہو؟ نہ کہ جی جانتا ہوں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ چچا ہیں۔ فرمایا پھر تجھے اجازت ہے تو ان کے ساتھ چلا جا، اپنی والدہ کی حوصلہ افزائی دل جوئی کر لو، تو ان کے پاس جا کے ٹھہر۔ کہا محبوب حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے، آگے تیری طبیعت چاہتی ہے تو چلا جا، اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں تجھے جبرن جدا نہیں کرتا۔ اور حق بھی ایسے تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا محبوب ماں باپ اتنی رحمت نہیں جتنی آپ میرے لیے رحمت ہیں، ان کی جدائی تو برداشت ہو سکتی ہے، آپ کی جدائی تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ جناب انس کہتے ہیں 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہا، بچہ تھا، گھر کا کام کرتا تھا، چیزیں ٹوٹ جاتی تھیں، الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا تھا۔ بچے جو ہیں حضور کچھ سودا لینے کے لیے بھیجتے تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی دیر ہو گئی، میں سودا لینے لیے گیا، آئے نہیں، تو محبوب مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں تشریف لائے، تو میں دیکھا تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، تو حضور نے پیچھے آ کر میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا، تو میں نے دیکھا، میں خوف زدہ ہو گیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا بیٹے بات بھول گئی تھی، میں تو انتظار کر رہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں کہا۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو سختی سے ڈانٹ رہا ہے۔ غلام ہی ہے، زر خریدے، پیسے سے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا مت سمجھ کہ یہ میرا غلام ہے، قیامت کے دن تیرا اور اس کا معاملہ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا اور باقاعدہ اعمال تلیں گے۔ اگر تیری جفا ان کی وفا سے زیادہ ہوئی تو تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر تیرا ظلم نہیں تو ان کی جفائیں زیادہ ہیں، اور ان کی تیری وفا کم ہے، تیری وفا زیادہ ہے، ان کی جفائیں غالب آ جاتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تیرا قہر نہیں مانتے، پھر ان کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کی آیت مت بھول، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے کھولی ہے، ایک ایک چیز۔ میں ان تمام واقعات کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا۔ عالم برزخ میں حضور کی رحمت، قبر کے جہان میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ محبوب یہ گناہوں کے انبار لے کر بھی آپ کے پاس آئیں، غلطیاں اور خطاؤں کے ڈھیر لے کر آئیں، اور آ کر آپ کے سامنے اقرار کر کے اللہ سے توبہ کریں اور آپ ان کی ہمیں سفارش کریں، یہ بھی توبہ کریں اور آپ بھی کہیں اللہ ان کو معاف کر دے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو خالی نہیں کروں گا، میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور میں اپنے اکابر کے عقیدے کا ترجمان ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضور کی زندگی تک نہیں، قیامت کی فجر تک ہے، محشر میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے، اور آج بھی اگر کوئی شخص حضور کے روضہ اطہر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر سلام پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کی وساطت سے یہ دعا کرتا ہے کہ محبوب میری مغفرت کی دعا کیجئے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ تشریف لائے قبر کے پاس، آ کر کھڑے ہو کر سلام پڑھا، اس آیت کو پڑھا اور پھر کہا کہ محبوب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ سفارش کریں، تو آپ میری سفارش کیجئے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ حدیث میں آتا ہے روضے سے آواز آئی قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا۔ قیامت کے دن عالم محشر میں حضور کی رحمت۔ بس بھائی یہ ایک بات سن لیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اس کو میں سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں۔ وہاں کیا رحمت ہوگی؟ میدان محشر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، پوری انسانیت تڑپ رہی ہوگی۔ دعا سے پہلے کوئی نہ اٹھے بھائی، یہ نوجوانوں میں گندی عادت ہے، اوے بچے بیٹھ جاؤ، شرم کرو، جلسہ مت خراب کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کام کی بات آ گئی ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں رہ نہ جائے۔ پوری انسانیت تڑپ رہی ہوگی
اور یہ بابا آدم علیہ السلام کے پاس سارے انسان جمع ہو کے جائیں گے. ابا ابو البشر ہیں، انسانیت کے ابا ہیں، سفارش کیجئے. آدم پہ کپ کپی طاری ہوگی. اللہ کا نبی ہے، کہے گا آج اللہ کی جلالت اتنی ہے کہ میں ڈرتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ جواب دیں گے. ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ جواب دیں گے. القصہ تفصیل کے جانے کا وقت نہیں، ایک ایک نبی جواب دیتے چلے جائیں گے اور انسانیت پہ مایوسی چھاتی چلی جائے گی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں مایوس تو نہیں کرتا لیکن راستہ بتاتا ہوں. مجھ میں تو سکت نہیں کہ میں اللہ کے حضور جا کے سفارش کر سکوں، لیکن میرے بعد ایک آنے والے نے آنا تھا اور وہ آیا. ہم نے اس کی رحمت اور نبوت کو دیکھا ہے، اس لیے میں ان کی طرف تمہیں لے کے چلتا ہوں. وہ آج سفارش کریں گے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. لکھا ہے پوری انسانیت حضرت رحمت کائنات کے پاس آئے گی. کتابوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں اللہ کی عبادت میں سجدے کے عالم میں مصروف ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی کہ شفاعت فرمائیں. اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی شفاعت. یہ وہ شفاعت ہے جو کافروں کے لیے بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی. کہ اللہ اس گرمی سے تو جان چھڑا، یہ جو سر پہ سورج ہے، زمین تپی ہوئی ہے اور پوری انسانیت اس زمین پر کٹھی ہے. آدمی سے آدمی جڑا ہوا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا، اپنے جسم سے اتنی نفرت اور بدبو آئے گی اور اتنی آگ بگولا ہوگا انسان کہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. یوں تھوڑی ہے کہ ایسے کھلے مجمع میں بیٹھے ہوگے. آخر جو آدم سے قیامت تک قبروں میں ہے یہ سارے وہاں کھڑے ہوں گے. زمین یہی ہوگی اور حالت یہ ہوگی کہ ہر آدمی 60 قد کا لمبا ہوگا، وجود بھی اسی حساب سے ہوگا. تو یہ زمین کم پڑ جائے گی، آدمی اتنے جڑے ہوئے ہوں گے. بات کو سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب درخواست کی جائے گی تو حضور فرمائیں گے اللہ اللہ انتظار کرو، میں اپنے مالک کے حضور جاتا ہوں. جیسے آقا دنیا میں معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس طریقے سے حضور پھر اس وقت اللہ کے حضور جائیں گے. اور یہ وہ منظر ہوگا کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی طرف اٹھایا جائے گا اور حضور اس مقام میں جا کر سجدہ فرمائیں گے. اور یہ محمود جو ہے یہ ساری حمد ہے حضور کے حصے میں کہ آپ کا نام محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف، احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے زیادہ قابل تعریف کتاب، امت حمادون سب سے بڑی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی اور تعریف و توصیف کے قابل امت، جھنڈا ہاتھ میں لواء الحمد سب سے بڑی تعریف والا، اور مقام محمود وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کریں گے اور وہ تعریفوں کی جگہ ہے. حضور فرماتے ہیں سر سجدے میں رکھوں گا، توجہ رہے، 1 ہفتے کی مقدار تک، بعض روایات میں 40 دن کا بھی آتا ہے، مشہور یہ ہے روایت کہ 1 ہفتے کی مقدار تک، 3 رات 1 ہفتے کی مقدار تک سر سجدے میں ڈال کر اپنے رب کی وہ تعریف و توصیف کے کلمے کہوں گا جو اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہے تھے. اس وقت اللہ مجھے القا کریں گے. فرمایا جب میں اتنی تعریف کروں گا، کوئی کتنے غصے میں کیوں نہ بیٹھا ہونا، تو آدمی سامنے آ کے انکساری سے کہنا شروع کر دے مولانا بس مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں. محبت میں 2-4 جملے کہے تو آدمی کو ترس آ جاتا ہے، یار اچھا چل بھائی چھوڑ، بس یہ بات ختم ہو گئی، بولے منیر اب بات ختم، آدمی کہہ دیتا ہے. جب اتنا حسین محبوب رب کی دربار میں 1 ہفتے تک اس کی تعریف میں لگا رہے گا تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، غصہ بدل جائے گا. بات کو سمجھنا عجیب ہوگی. حضور فرماتے ہیں میرا سر سجدے میں ہوگا اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، پیارے سر اٹھا، سل تو تھا،
مانگ دینا چاہتا ہوں، اشفا تشفا، سفارش کر قبول کرتا ہوں، قول تسمع، تیرے کہنے کی دیر ہے، میرے سننے میں کوئی دیر نہیں۔ بات کو اپنے رنگ میں تھوڑا سا ڈھالنا چاہتا ہوں۔ ہائے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی بات پہ چڑ جائیں تو ان کی عادت ہوتی ہے زمین پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے میں یہ خوبی ہے کہ مانگتا پھر بھی باپ سے ہے، ماں سے ہے، امی پیسے دے، ابو پیسے دے۔ باپ کتنا ناراض ہو جائے، کتنا غصے میں کیوں نہ ہو، یہ روئے گا اس کے سامنے کہ پیسے تو تجھ سے لینے ہیں اور کس کے دروازے پہ جاؤں۔ پہلے تو باپ غصے میں، چل دفے ہو جا، نکل جا، میرے گھر میں بھی نہ رہے، میں تجھے روٹی بھی نہیں دیتا، جتنا بھی غصہ دکھا لے یہ جاتا نہیں ہے، یہ زمین پہ پڑا ہے۔ اب جب اس نے رونا اور چیخنا شروع کیا تو اب اس کا دل تڑپتا ہے، یار بچہ ہے آخر۔ اب اس کو کہتا ہے اچھا اٹھ اٹھ، اپنے کپڑے نہ خراب کر۔ وہ پھر بھی رو رہا ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں اوے تلے کوئی شے پی، مطلب کوئی چیز چک مار ونی، وہ چیمٹی مر گئی ہے، یہ کیا کر دیا ہے۔ بچوں کو بہکانے کا اٹھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اب اسے کہہ رہے ہیں لیکن بچہ رو رہا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ نرمی آ گئی ہے، اب پوری بات منوانی ہے۔ وہ پھر بھی روتا ہے۔ آخر باپ اس کو کہتا ہے یار اٹھ تو صحیح، کہہ تو صحیح، تو کہتا کیا ہے؟ نہیں، پھر بھی رو رہا ہے۔ وہ پکڑ کے اٹھاتا ہے، اچھا یار مانگ، تو کتنے پیسے مانگنا چاہتا ہے؟ پہلے اس نے روپیہ لینا تھا، اب کہتا ہے 10 روپے لوں گا، منواتا ہے۔ ہائے ہے، اگر بچے کو اپنے باپ سے اتنا تعلق ہے تو محبوب کو اپنے رب سے کتنا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب سر سجدے پہ ڈالوں گا اور خوب روؤں گا تو اللہ کی شان کریمی کو جوش آئے گا اور فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھا، فرمایا نہیں اٹھاؤں گا۔ آئے آئے آئے، پھر اور شان کریمی جوش میں آئے گی، سال تو ہوتا، مانگ یار، کیا مانگتا ہے، دیتا ہوں، اور روئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے قل تسمع، کہہ میں سنتا ہوں، تو پھر رو رہا ہے، نہیں مولا اور رو رہا ہوں۔ آخر رب کہے گا نا قل تسمع، اچھا کہہ تو صحیح، جو کہتا ہے وہی مانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ ہے رحمت للعالمین کہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کام آیا، میرے محمد اس دن کافروں کے بھی کام آئے، اہل ایمان کے بھی کام آئے، نبیوں کے بھی کام آئے۔ تو حضور فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب میں اٹھوں گا، یہاں ایک اور بات آ گئی ہے تو اس کو بھی کہہ دوں کہ جب میں اٹھوں گا اللہ کہیں گے اچھا محبوب میں سفارش آپ کی قبول کرتا ہوں، حساب کتاب شروع کرتا ہوں، لیکن تو ہی بتا کہ اس دن کوئی ہے جو مجھے حساب دے سکے۔ اللہ کے اس جلال میں جہاں انبیاء پہ یہ کیفیت ہوگی کہ نفس و نفسی کا عالم ہے، قربان جائیے رحمت کائنات کے حضور بھی فرماتے ہیں میں اپنی پوری امت پہ نگاہ ڈالوں گا۔ استاد کا کمال یہ ہوتا ہے نا کہ اس شاگرد کو امتحان میں پیش کرے جو سب سے زیادہ ذہین ہو۔ جب پہلے بچے کا امتحان سخت معلم سختی سے لے اور وہ ٹھیک نکل جائے تو فوراً ممتحن کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے استاد کی محنت خوب ہے، باقیوں سے ایک ایک دو سوال کریں تاکہ بس پتہ ہی کرنا ہے کہ کتنا کیسے ہے۔ اب محبوب ہی سوچ رہے تھے کہ مولا اب تیرے جلال کو جمال میں بدلنا ہے، اس کو نہ پیش کروں جس کے میں حساب بھی نہیں چکا سکا۔ حدیث میں آتا ہے حضور ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاں پیش کریں گے کہ مولا یہ لے آیا ہوں، چل پھر اسی سے حساب شروع کر۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اور اللہ فرمائے کہ محبوب تو نے تو پیش ہی اس کو کیا ہے، اس کو تو نے پیش کیا ہے جس نے تجھ سے کبھی حساب نہ کیا دینے میں
میں اسے دینے میں کیسے حساب کروں؟ اس لیے میں بھی کوئی حساب نہیں کرتا۔ اب جب پہلا شاگرد اتنا کامیاب ہوگا تو باقیوں کا نظام تو اور آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آخر میں چھوٹے چھوٹے قاعدے والے بچے آتے ہیں، قاعدہ۔ جب وہ بچے آئیں گے نا تو بہرحال شاگرد تو ہیں، ظاہری طور پر یہ بھی پتہ ہے کہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے، کچھ سنا بھی نہیں سکتے کہ اوپر روب اور بوجھ اتنا ہے، لیکن ممتحن کہتا ہے بابا اس قابل استاد کے شاگرد ہیں، چلو تو ہی پاس، تو ہی پاس، تو ہی پاس، امتحان ہی نہیں ہوتا بچوں کو اٹھا کے دے۔ اس لیے رسول اللہ کی امت میں 70,000 تو وہ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دیں گے۔ نہیں کم کہہ بیٹھا، یہ جو 70,000 ہے، اتنی بڑی امت میں 70,000 کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پھر 1,000 ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اب 70,000 کو پھر 1,000 کے ساتھ ضرب دیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ، یہ جو 70,000 ہے، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو 70,000 کو پھر 70,000 سے ضرب دے دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی رحمت ہے جو وہاں میدان محشر میں کام آ رہی ہے۔ پلسرات میں بھی رحمت ہے۔ بھئی بس بات ختم کرتے ہیں، طبیعت نہیں ساتھ دے رہی، آخری بات ہے۔ صحابی نے پوچھا محبوب آپ اللہ کی قربت میں ہوں گے؟ ہم حساب کتاب میں ہوں گے، اس وقت ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پہ تلاش کرنا، توجہ سے سمجھنا۔ فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو پھر 3 جگہوں پہ تلاش کرنا۔ آقا کہاں؟ فرمایا اگر مجھے دیکھنا ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر، جس وقت نام اعمال تل رہا ہوگا میں اس وقت میزان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اپنے امت کے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا کہ اللہ کا محبوب ہوں، مجھے امت محبوب ہے، شاید میری وجہ سے میرے مالک کی رحمت کو جوش آئے اور میری امت کے حال پہ رحم کر دے۔ ممتحن امتحان لے رہا ہو طالب العلم سے، استاد یا کوئی اس کا قریبی محبوب دوست آ کے بیٹھ جائے تو طبیعت بچے کی ویسی خوش ہو جاتی ہے، چل بھئی اب کام آسان ہے، انہوں نے سوکھا جا پوچھنا ہے۔ اور اگر سخت بھی پوچھیں گے تو ڈانٹیں گے تو نہیں نا، نمبر تو لگ ہی جائیں گے، یہ ساتھ بیٹھیں لگوا دیں گے۔ حضور فرماتے میں وہاں کھڑے ہو کر اس لیے کھڑا ہوں گا کہ میری امت کا نام ہے اعمال تلے اور میں ان کی سفارش کروں۔ فرمایا اگر تم مجھے وہاں نہ پاؤ تو پھر حوض کوثر پہ آنا، میں وہاں پر بیٹھ کر امت میں پیالے تقسیم کر رہا ہوں گا، وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ امت میں اس وقت جو موجودہ رحمت ہے پیغمبر کی، جس کا اظہار ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو رحمت کہا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو بھی حاصل کرتا ہے، رسول اللہ کی رحمت کو بھی حاصل کرتا ہے، اور یہ قرآن کی جتنی درسگاہیں جہاں جہاں ہیں یہ رحمت کے سب سے بڑے مرکز ہیں۔ جو آدمی ان درسگاہوں سے وابستہ ہے وہ رحمت کے مراکز کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی رحمت کا حصہ وافر لے رہا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ان اداروں کے ساتھ جڑیں۔ ایک مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے نماز کے متعلق، تو نماز کے متعلق ایک بات یاد رکھو کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت کے وقت تک ایک نماز بھی معاف نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی محنت سے یا کسی عالم اور بزرگ یا کسی اہل اللہ کی محنت سے کسی آدمی کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا بابا پچھلا تو معاف، توبہ کر لیتے ہیں، آگے ابتدا ہے، آج سے نماز شروع ہوگی۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔
شران نہیں، جو پیچھے جتنی گزر چکی ہیں سب فرائض کے فرض دہرانا فرض ہیں. جتنی نمازیں فرض ہیں ان کے فرض دہرانا فرض ہیں. اگر فرض نہیں ادا کرو گے تو عند اللہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے 70 نفل مقبول اس میں رکھے جائیں گے. اس لیے ایک تو اس رحمت للعالمین کانفرنس سے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. جن کا ہاتھ اوپر ہے ان کا وعدہ ہے، باقیوں کا شاید کم ہے. دوسری گزارش یہ ہے، میری طرف دیکھیں، دوسری گزارش یہ ہے کہ فرض بھی معاف نہیں ہوتا توبہ سے اور قرض بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد ہمارے ہاں یہ بھی عادت بن جاتی ہے کہ ذکر، اذکار، تسبیحات، عبادات خوب ہیں، معاملات میں اتنے گندے اور کچے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایک 54 یعنی 1 روپے کے چوتھا حصہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کا حق کھایا تو اس کے معاوضے میں 40 سال کی مقبول عبادت برباد کر دی جائے گی. اس لیے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اللہ کے لیے اس کو ادا کرو. یہ تو ایک سوال کا جواب تھا جو اس میں تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان حضور کے جنازے میں نہیں تھے، تم وہاں تھے؟ بھائی سائل سے میں پوچھتا ہوں کہ تم وہاں تھے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں حضرت درخواستی کے جنازے میں تھا اور میں یہ کہوں کہ مولانا آپ وہاں جنازے میں نہیں تھے. اتنا بڑا احمق آدمی ہے جو یہ سوال کر رہا ہے. یاد رکھیے ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، ہم تو مانتے ہی ہیں. ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان اللہ کے نبی پر درود پڑھنے، پہلی بات تو ہے رسول اللہ کا جنازہ ہوا ہی نہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اس لیے کہ جنازہ ہوتا ہے دعائے مغفرت، اور میرا اور آپ کا نبی جس کے صدقے سے میری آپ کی مغفرت ہونی ہے وہ میری اور آپ کی مغفرت کے محتاج نہیں ہے. حضور کا جنازہ کیا تھا؟ طلب دعا تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 10 کی ٹولیوں میں صحابہ اندر جاتے تھے، حضور پہ درود پڑھتے واپس آ جاتے. مسئلہ نہیں سمجھو، محبوب سامنے رکھے ہیں، درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ قیامت تک نبی کے روضے پہ آنے والے درود پڑھتے رہنا. تو اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھا گیا اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو پہلی ٹولی اندر گئی ہے اس میں صدیق، عمر، عثمان موجود تھے. پھر ایک سوال کیا کہ حضرت علی کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ان کی کتابوں میں تو شاید مل جائے کہ نہیں ہوا تھا. ہماری کتابوں میں ہے کہ سیدنا حسن نے امامت کرائی تھی اور حضرت علی کے جنازہ پڑھایا گیا تھا. پھر دوسرا سوال اس میں یہ بھی آیا کہ حضرت حسین اور حضرت حسن کے جنازے ہوئے ہیں کہ نہیں. پتہ نہیں یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ان بزرگوں کے جنازوں پہ تم نے بحثیں شروع کر دی. جناب سیدنا حسن کا جنازہ ان کی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے اور مدینہ طیبہ میں ہوا ہے، اور خود سیدنا حسین نے اس جنازے کی امامت کرائی ہے. اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ حادثے میں ہے، بہت بڑی فوج تھی، المیہ ہوا. اب افغانستان میں جتنے شہید ہوئے، عراق میں کوئی شہید ہوئے، اب کسی شہید پر کوئی یہ بحث کرے بتاؤ بھی اس کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ وہاں جو مسلمان اس وقت اہل ایمان موجود تھے جنہوں نے اس جان کی حفاظت کی ہے، اس جسم کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے. بلوے اور جنگ میں کوئی آدمی اس تفصیل میں نہیں جایا کرتا کہ کس نے پڑھا، امام بتاؤ. بھائی امام کی بحث کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ کوئی امام کا پتہ چلے تمہیں تو تب اس کی مغفرت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی نہ پڑھا ہو تو حسین میری اور آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں. ان کو تو رسول اللہ کی دعائیں اتنی ملی ہیں، نبوت کی قربت اتنی نصیب ہوئی ہے، سیادت کی عظمت اتنی نصیب ہوئی ہے کہ شاید اس عظمت میں اور کوئی ان کا ہمسن اور سانجی اور شریک نہیں بن سکا. یہ کبھی وہ عنوان ہو تو انشاءاللہ شہادت کے فلسفے پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کی وہ خصوصیات ہیں
بالکل بے تکلف اور سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. وہ خصوصیات ہیں جو حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت حمزہ، ان تمام کی شہادتوں کے کمالات اکٹھے کرو تو اکیلے حسین کی شہادت کی عظمتیں ان سے زیادہ بن جاتی ہیں. خصوصیات، تفردات جس کو کہتے ہو، یہ اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یعنی جس شہید میں جو خاصیت تھی وہ حضرت حسین کی شہادت میں نظر آئی. دوسری ایک روایت میں جسے البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ 4 سال بعد جب یزید کا دور ختم ہو چکا تھا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک محفوظ تھا، اسے باقاعدہ باہر نکالا گیا اور اس کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، اعلان کیا گیا، اور پوری جماعت اس وقت اہل ایمان کی جتنی تھی انہوں نے سیدنا حسین کا جنازہ پڑھا. یہ تو 2-3 باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات سے کہیں. تقریر آپ حضرات نے ہماری ہونے نہیں دی کہ جو وقت تھا اس وقت میں تقریر کر نہیں سکا. اب تو میں نے صرف اس لیے باتیں کی ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو کر جائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ میرے پاس چند ایک دینی کتابیں، 2 اس میں میری اپنی تصنیفات ہیں. ایک یہ تجلیات رمضان جو میں نے رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے لکھی تھی، یہاں کچھ نیچے کر دیجیے، اٹھا لو میں نہ رہے. اور یہ بہت عظیم کتاب ہے جس میں رمضان کے 7 خطبے، مختلف موضوع، استقبال رمضان، فضیلت رمضان، رمضان کے تاریخی اور اہم واقعات، پھر اس طریقے سے لیلۃ القدر، پھر جمعۃ الوداع، احکام عید، اور بھی کئی چیزیں، فضیلت قرآن، دعا اور اس کی اہمیت، پھر عربی کی سینکڑوں دعائیں، پھر اردو میں دعائیں، پھر جناب والا نبوی دعائیں، قرآنی آیات کی 60 دعائیں. اور آخر میں نے ایک مضمون اس کتاب میں لکھا، وہ اور عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مورخ اسلام، شہید ناموس اصحاب رسول، علامہ فاروقی شہید تک وہ 50 عظیم شخصیات جن کی وفات رمضان میں ہوئی، ان کے مختصر اور جامع تاریخی حالات اس میں نقل کیے ہیں. اس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ، حضرت لاہوری، حضرت دین پوری، مولانا میاں عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے ساہیوال کے حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت بڑے مجتہدین اور بزرگوں میں جناب صحابہ اکرام کی تعداد میں صاحب جو بدری صحابہ تھے، حضرت علی، حضرت حسن، یہ لوگ سارے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، ان سب کی وفات، حسان ابن ثابت، ان سب کی وفات رمضان میں ہوئی. تو ایک تو یہ کتاب ہے ماشاءاللہ 350-400 صفحے کی کتاب ہے، بہت ضخیم، اور یہ مجلد ہے. یہ سامنے ہمارا ایک عزیز بیٹھا ہے، اس کے پاس چند ایک نسخے ہیں، ضرور لیں گے. حضور کی سیرت پر ربیع الاول کی مناسبت سے یہ میری 10 تقریروں کا مجموعہ ہے. تذکرہ محبوب کبریا، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے ایسا انمول تحفہ کہ ایک ایک تقریر میں سینکڑوں اشعار، اور پھر محبت اور ادب کے سانچے میں اتنی ڈوب کر اس وقت اللہ نے توفیق بخشی اور میں نے لکھی. تحدیثاً بالنعمت کہتا ہوں کہ بھائی پھیرو میں ایک تبلیغی